السلام علیکم و رمضان مبارک۔ آپ کو ہماری رمضان اسپیشل سیریز میں خوش آمدید۔ اس ماہ مبارک ہم دکھائیں گے کہ مسلم امہ مختلف ملکوں میں کیسے رمضان مناتی ہے۔ اس مقدس سفر میں ہماری آج کی منزل ہے عراق۔ آئیں 21 رمضان کی بابرکت رات میں ہمارے ساتھ۔ رات غیر معمولی طور پر خاموش ہے، نہ کہے نہ قدموں کی آہٹ، حتیٰ کہ ستارے بھی جیسے سرگوشی کر رہے ہوں۔ آج کی رات تقدیریں لکھی جا رہی ہیں۔ زینب، آج نجف کچھ مختلف کیوں لگ رہا ہے؟ یہ بھاری سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے آسمان سن رہا ہو۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ رمضان کی 21ویں رات ہے، آنسوؤں کی رات اور بے پایاں اجر کی رات۔ چاند خاموشی سے عراق کے آسمان پر معلق ہے۔ رمضان اپنے عروج پر ہے اور آسمانوں کے دروازے پوری طرح کھلے ہیں۔ نجف میں خوش آمدید۔ آج کی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور آج کی رات ہم امام علی علیہ السلام کی مقدس زندگی اور شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ امام علی ہماری پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد؟ جی ہاں، اللہ کے شیر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد اور داماد، عدل کے پیکر، وہ عبادت گزار جنہوں نے کبھی سکون کی نیند نہیں لی جب تک کوئی بھوکا رہتا تھا۔ ہر سال لاکھوں مسلمان نجف آتے ہیں، ہر زبان، ہر سرزمین سے، سب کی دل ایک ہی نام پر دھڑکتے ہیں۔ یہ سب محبت کے لیے آتے ہیں، محبت کے لیے اور حق کے لیے۔ عراق میں رمضان کی راتیں طویل ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت فجر تک گونجتی رہتی ہے۔ لوگ جاگتے رہتے ہیں کیونکہ سونا رحمت اور برکت کھو دینے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ شمعیں جلتی ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، آنسو خاموشی سے بہتے ہیں۔ امام علی کو آنسوؤں کے ساتھ کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، عدل کے ساتھ جیے اور اسی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ روزے کی حالت میں نماز کے دوران انہیں مسجد میں ضرب لگی۔ وہ روزے سے تھے اور نماز میں؟ جی ہاں زینب، حقیقی روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے، چاہے اس میں تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے؟ یہ تو 80 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ آج کی رات کی ایک سچی دعا پوری زندگی اور آخرت بدل سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو عدل میں سب سے بہتر ہو۔ تو امام علی روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ انصاف کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی۔ یہی سچے ایمان کا راستہ ہے۔ آج کی رات عبادت کے لیے جاگنا دل اور دماغ کو سکون دیتا ہے اور نفس کو قابو کرنا سکھاتا ہے۔ تو عبادت ہمیں شفا بھی دیتی ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ امام علی اپنا افطار غریبوں کو دے دیا کرتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے۔ کچھ لوگ کھانے سے روزہ کھولتے ہیں اور کچھ قربانی سے۔ یہاں نجف میں عرب اور غیر عرب، امیر اور غریب، بوڑھے اور جوان، سب ایک ہی طرح جھکتے ہیں، سب ایک جیسے آنسو بہاتے ہیں۔ زینب، آج امت ایک دل کی طرح محسوس ہو رہی ہے، اور امام علی اس دل کا حصہ ہیں۔ لیلۃ القدر صرف مانگنے کی رات نہیں، یہ بہتر بننے کی رات ہے۔ اے اللہ، ہمیں حق کے لیے بہادر بنا دے، اور مہربان امام علی کی طرح۔ سچا روزہ انصاف پیدا کرتا ہے، سچی عبادت تقویٰ بڑھاتی ہے، اور اللہ کی یاد میں گزاری ایک رات پوری زندگی پر بھاری ہو سکتی ہے۔ اگلی منزل پاکستان، انشاءاللہ۔ اس مقدس سفر میں ہماری اگلی منزل پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔